فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بزرگوں اور بھائیوں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ علم یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصود عمل ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آتا ہے کتابوں میں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ تو ہمیں نافع علم عطا فرما۔ دیکھیں دعا مانگی ہے کہ اچھا علم عطا فرما جو ہمیں نفع بخشے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ تو ہمیں اس علم سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے۔ تو دیکھیں دعا مانگی جاتی ہے کہ اچھا علم عطا فرما۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، علم اور عمل، لیکن اس کے باوجود بھی مقصود علم نہیں ہے، مقصود عمل ہے۔ لیکن علم حاصل کرنا فرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحیح علم ہوگا تبھی اگر صحیح عمل کر سکیں گے۔ اگر ہمارا علم ہی صحیح نہ ہو، ہم نے صحیح علم ہی حاصل نہ کیا ہو، تو پھر ہمارا عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال سمجھیے کہ مثلا ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہماری آنکھیں صحیح ہے، یا آنکھوں سے دیکھنا علم ہے نا، لائٹ صحیح ہے، یہ علم ہے۔ اگر ہماری آنکھیں صحیح ہیں، ہائی وے روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں کھڑا ہے، وہاں ہمیں گاڑی سلو کر دینی چاہیے، آگے کوئی گاڑی جا رہی ہے، آگے کوئی لاری کھڑی ہے نا، تو ہم اس کو دیکھ کر یہ ہے علم حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہم عمل کرتے ہیں کہ گاڑی کو کیسا چلایا جائے، لیکن ہماری آنکھیں صحیح نہیں ہیں۔ جب آنکھیں صحیح نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آ کہ بیچ میں کھڑا ہے کیا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت بڑے حادثے سے ہماری حفاظت ہو جائے، ہمارا عمل صحیح ہو۔ صحیح عمل کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ان دونوں میں مقصود علم نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ عمل ہے۔ شیطان کے پاس بہت علم تھا، کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عمل صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ناکام ہوا۔ ابو جہل کے پاس بہت علم تھا، بلکہ عربی کا ادیب مانا جاتا تھا، ایسے ایسے اشعار پڑھتا تھا کہ لوگ اس کے اشعار پڑھ کر اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے، اتنا علم تھا اس کے پاس، لیکن عمل نہیں تھا اس کے پاس صحیح، اس وجہ سے وہ ناکام ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کالے کلوٹے تھے، بد شکل تھے اور غلام تھے۔ نوکر جس کو کہتے ہیں نا، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، دیکھا کہ آگے جنت کی سیر کر رہے تھے تو کھڑام کی آواز آئی، یعنی چپل کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ ہم سے آگے آگے کون چل رہا ہے جس کی کھڑام کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا نبی اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑام کی آواز ہے۔ جب معراج سے تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اے بلال، آخر کیا بات ہے کہ آپ ہم سے آگے آگے جنت میں چل رہے تھے؟ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے وہاں آپ کی مقبولیت ہو گئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، لیکن آپ کی تعلیم فرمودہ آپ نے کچھ اعمال بتلائے تھے، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے
اللہ کے نزدیک ممکن ہے یہ میں مقبول ہو گیا ہوں. وہ کون سا عمل ہے کہ جب بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے اب وضو کر لیا کرو, ہمیشہ باوضو رہو اور 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھ لو. تو یہ عمل میرا کتنی مدت سے ہے. تو دیکھیے اس عمل کی وجہ سے وہ میدان مار گئے, ہے نا. تو اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا. مقصود کیا ہے؟ عمل. علم مقصود نہیں ہے. اب آئیے بھائیو, ہمارے پاس بھی بہت علم ہے. ہم کس طرح علم حاصل کرتے ہیں؟ ہر جمعہ کو یہاں لوگ جیسے مولانا محمد صاحب یہاں پر بیان کرتے ہیں تو ہم کانوں سے سن کر علم حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی مولانا ولی اللہ تشریف لاتے ہیں, ان کی باتیں سن کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. کبھی مفتی کامل صاحب آ گئے, کبھی مفتی شکیل صاحب آ گئے, کبھی مفتی یحییٰ صاحب آ گئے. کئی لوگ آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں. کبھی رات کو کرتے ہیں, کبھی دن کو کرتے ہیں. اسی طرح ہر مسجد کے اندر ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اور اس میں بھی بیان ہوتے ہیں, گشت ہوتا ہے, اس میں بھی ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں. ہر مسجد میں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے, اس کو بھی سن کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. آڈیو لائن پر بھی بیانات ہوتے ہیں, اس کو سن کر بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں. موبائل پر بھی تقریر سن کر علم حاصل کرتے ہیں. کبھی اچھے میسج پڑھ کر آنکھوں سے ہم اس کو علم حاصل کرتے ہیں. علم ہمارے پاس بہت ہے علم. اس کا ایسا نہیں ہے کہ نہیں علم نہیں ہے, ہم بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں ہم کوڑے ہیں. عمل کے میدان میں ہم کوڑے ہیں, بہت کم پرسنٹ ہیں. اب میں آپ کو مثال ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جیسے ایک مسواک کی سنت ہے. یہ مسواک کی سنت اتنی اہم سنت ہے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک اس کی مداومت فرمائی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر شاک نہ گزرتا, دشواری نہ گزرتی تو میں امت کے اوپر مسواک فرض قرار دیا, لیکن اس ڈر کے مارے میں نے اس کو مسواک کو فرض نہیں کیا. اتنی محبت تھی. اخیری وقت ہے, بالکل آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہیں. سامنے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں, ان کے جیب میں مسواک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے, اشارے سے انگلی کے اشارے سے اس طرح کچھ بول رہے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی, بہت ہوشیار تھی, وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگ رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مسواک لی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو نرم کیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, آپ نے اس کا مسواک کیا. اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. مسواک 99 فائدے ہیں, 99 فائدے ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی اگر کوئی مسواک اس نیت سے کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ چیز ہے, اس نیت سے ہر وضو سے پہلے اگر مسواک کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سب کی تمنا بھائیو یہ ہے کہ نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو ہمیں ایمان پر خاتمہ ہونے کے جو اسباب ہیں, جو لوازمات ہیں, اس کو ہم اختیار نہیں کرتے, حالانکہ جانتے ہیں. علم تو ہے نا ہمارے پاس. کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا کہ مسواک بہت بڑی سنت ہے, لیکن آپ وضو خانے میں چلے جائیے. صرف میں کڑی کی بات نہیں کر رہا, بہت جگہ جہاں بھی جانا ہوتا ہے دیکھتا ہوں وضو خانے میں مشکل سے 2-4 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو سنت کا اہتمام کرتے ہیں, مسواک کا. باقی یہ سنت سے دور ہے. حالانکہ یہ علم ہمارے پاس ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سنت مبارکہ سے ہم دور ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ عمل کے نیت سے ہم باتیں سنیں. جب بھی تعلیم کے اندر بیٹھے, جب بھی بیان کے اندر بیٹھے, تو ہم اس نیت سے بیٹھے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ہم کوئی نیت ہی نہ کرے, ایسے ہی بیٹھ گئے تو اس کان سے سن کر اس کان سے ہم بات کو نکال دیتے ہیں, عمل کی توفیق ہم کو نہیں ہوتی. ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال دیکھیے. دوسری مثال, ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. کتنی مرتبہ سنا ہوگا. بلکہ
اللہ بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ جو آدمی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے، ٹخنوں سے نیچے سلوار پہنتا ہے، اپنا کرتا نیچے لٹکاتا ہے، لنگی پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر نظر عنایت نہیں فرماتے، نظر رحمت نہیں فرماتے، اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ مان لو کہ ہماری موت اگر اسی حالت میں آ گئی تو یہ اچھی موت کہی جائے گی یا بری موت کہی جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ہماری موت آئی، ہم طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، طواف کی حالت میں ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے، تو کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ہمارا طواف تو کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر سلام پڑھ رہے ہیں، بالکل جالی کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم سلام پڑھ رہے ہیں، کتنا نزدیک فاصلہ ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روزے عرب پر ہے، لیکن ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ بھائیو، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو یہ اچھی موت کہی جائے گی، چاہے پھر مدینہ منورہ میں روزے اطہر کے سامنے بھی موت آئے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم دور ہونے کی وجہ سے وہ موت اچھی نہیں کہی جائے گی۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، ہے نا، میں نے کہا نا کہ علم تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم کورے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص ابھی کچھ مدت سے پہلے چند مہینے ہوئے سعودی عرب سے تشریف لائے تھے، مجھ سے کچھ بڑے تھے، میری عمر سے کچھ دو تین سال شاید بڑے ہوں گے۔ ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، سفید داڑھی، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی ان کو دیکھا، وہ جب سعودی عرب سے تشریف لاتے ہیں تو ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی آئے، ہماری ملاقات اسی مسجد کے اندر شاید ہوئی۔ میں نے اس کو سوچ لیا کہ آج اب تو مجھے ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ اب تو میرا بھی بڑھاپا ہے، ان کا بھی بڑھاپا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فرض بھی ہیں۔ اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری اس کے اوپر مغفرت ہو سکتی ہے۔ میں ان کو بازو پر لے گیا، میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے آپ کا ایک سوال کا، پہلے تو میں نے طبیعت ٹھیک ہے، کیسا ہے آپ کا سفر، کیسا رہا، وہاں کے حالات کیسے ہیں، پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ کڑی سے لے کر مدینہ منورہ کا فاصلہ یہ دور ہے کہ آپ جہاں سعودی عرب رہتے ہیں وہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ دور ہے؟ تو اس نے کہا کہ کڑی سے تو کافی دور ہے، وہ مدینہ منورہ کافی دور ہے، روضہ اطہر کافی دور ہے۔ تو میں نے کہا آپ جہاں سے رہتے وہ نزدیک ہیں؟ تو کہ ہاں بہت نزدیک ہے، رات کو ہم لگژری میں بیٹھتے ہیں، صبح مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ماشاءاللہ، میں کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب ہے اور ہم دور ہیں، لیکن میرا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر سے آپ اتنے قریب ہیں اور آپ کا سنت کے اوپر عمل نہیں ہے اور ہم اتنے دور ہیں، تو اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے اندر؟ میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، میری بھی داڑھی سفید ہو گئی۔ دیکھیے، یہ بچپنا ہے نا، بچپنا، اس کے بعد تو اسٹیپ ہیں، بچپنے کے بعد اسٹیپ کون سا ہے؟ جوانی کا، لیکن وہ بھی پھر کوئی نکی نہیں، بچپنے بھی لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اسٹیپ ہیں ضرور۔ بچپنے کے بعد ہے جوانی، جوانی کے بعد اسٹیپ ہے بڑھاپا، لیکن وہ بھی کوئی نکی نہیں، لیکن ہے ضرور۔ اور بڑھاپے کے بعد کوئی اسٹیپ ہے کہ چلو اب بچپنا آئے گا، اب نوجوانی آئے گی، بڑھاپے کے بعد تو اب جانا ہی جانا ہے، اب قبر سے نزدیک ہو گئے، میں بھی نزدیک اور آپ بھی نزدیک، اب بالکل قبر سے نزدیک ہے، اب رجوع اللہ ہماری بڑھ جانے چاہیے۔ بھائیو، یہ میں نے کیا برا مت ماننا، انشاءاللہ آپ وہاں پر مجھے یاد کریں گے کہ مجھے موٹی مسجد کے اندر یہ چیز بتلائی تھی۔ میں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ الحمدللہ نہ پائجامہ انہوں نے اوپر کر لیا تھا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، میں نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ یہ اب آخری سانس تک یہ چیز اس کو باقی رکھے۔ بھائیو، ہمارے اندر اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر فرق یہی تھا۔
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम इतने मशहूर क्यों हो गए? इतने उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गए, वो उनसे राजी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमा दिया कि मेरे सहाबा में कोई किसी भी की इक्तिदा कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, वो सितारे के मानीन हैं। तो आखिर क्या वजह है? वजह ये थी कि उनके अंदर मानने का जज्बा था। मानने के जज्बे की वजह से वो आगे निकल गए। हम लोग इतनी मर्तबा सुनते हैं, इतना इल्म है, लेकिन मानने का जज्बा नहीं है, इस वजह से हम पीछे हैं। एक मर्तबा एक हॉल के अंदर, जबकि शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पहले हराम नहीं थी, शराब लोग पीते थे, और ये अरब के अंदर तो शराब इतनी मरगूब थी, लोगों को 100 किस्म की शराबें बनाते थे और पीते थे। जैसे आइसक्रीम होती है तो मुख्तलिफ होती है ना, कोई वेनिला होती है, कोई फुला होती है, कोई फुला होती है, कोई फुला होती है, हम फुला मांगते हैं। इसी तरह शराब भी मुख्तलिफ किस्म की बनाते थे और आला किस्म की शराब बनाते थे और पीते थे। पार्टी होती थी, जिस तरह हम पार्टी करते हैं इस तरह वो लोग पार्टी करते थे। एक हॉल में बड़े बड़े सहाबा जमा थे, किबार सहाबा। शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पी रहे थे, शराब की मजलिस चल रही थी, शराब पी रहे थे। मोहल्ले के अंदर किसी ने आवाज लगाई कि आज से शराब हराम है, अब कोई न पिए। पहले हमारे यहाँ भी पहले ये माइक वगैरह नहीं था, ऑडियो लाइन नहीं थी, तो किसी का इंतकाल हो जाता था तो हमारे यहाँ एक आवाज़ देने वाले आवाज़ देते थे हर मोहल्ले में जा कर के, भाई फलां का इंतकाल हो गया है ना, आवाज़ देते। जितनी मेरी उम्र से जो जितने हैं बड़े हैं उस उम्र के हैं उनको तो सब उनको मालूम है। इसी तरह जब खाने का वक्त हो जाता तो कि टेढ़ू थी गई हो चलो, है ना, वो आवाज़ देते थे। तो वहाँ पर भी इस तरह आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि आज से शराब हराम है। जैसी आवाज़ कान में पड़ी, बाहर जाकर कोई ये नहीं कहता कि भाई कौन है, भाई किसने कहा, भाई तू सच कह रहा है, हम तो अभी जाकर कैसा कह के तो तूने कोई कही तो साचू बोले जा, वैसा कुछ नहीं, बस सुनना था कि शराब हराम है, फौरन शराब डाल दी। हत्ता की किताबों में आता है कि बिल्कुल मुंह के करीब प्याला था, उन्होंने हटा लिया और शराब धोल दी। वहां पर उन्होंने पूरी गलियों के अंदर शराब बह रही है। ये मानने का जज्बा, तो समझ गए कि भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, फरमान है कि शराब हराम है। तो ये हम में और उनमें ये चीज़ फ़र्क है कि हमें मानने का जज्बा नहीं है। हम इल्म तो बहुत हासिल करते हैं, इल्म तो बचपने से लेकर बुढ़ापे तक हम किताबी तालीम सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन अमल की लाइन से हम पीछे हैं। भाइयों, हमें चाहिए कि अमल की लाइन में हज़रत शमसुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, मिनिस्टर गुजरे हैं। तो उनके ज़माने में बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह या कोई बुजुर्ग उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह वाले थे, पूरा मजमा जमा है, पूरा मजमा। कौन नमाज पढ़ा है? ऐलान करने वाले ने ऐलान कहा कि हजरत ने वसीयत की कि जिसके अंदर 4 चीज़ें होगी वो उसकी नमाज पढ़ाए। 4 चीज़ें क्या? कि जिसकी बालिग होने के बाद आज तक तकबीर उला सफ़े उला न छूटी हो, बालिग होने के बाद दूसरी शर्त कि आज तक उसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हो, तीसरी शर्त कि बालिग होने के बाद आज तक उसकी असर की 4 रकात सुन्नत जो गैर मुअक्कदा है, मुअक्कदा नहीं गैर मुक़द्दर वो भी ना छूटी हो। और चौथी चीज़ ये थी कि उसने कभी बदनजरी ना की हो। मजमा खामोश है। एक चद्दर डाली हुई थी, वो आ गया है और रोने लगे कि आज हमारे हजरत ने मेरा राज फाश कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा राज फाश हो, लेकिन चूंकि हजरत ने यह फरमाया है कि ये 4 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर मौजूद हैं, अगर मैं खड़ा ना होता तो मुमकिन है हजरत मेरी आखिरत के अंदर पकड़ करते कि आखिर तुमने ऐसे क्यों। तो वो जब चद्दर हटाई तो वो शमसुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, मिनिस्टर थे। इनकी हालत और हमारी तो कई साल से तकबीर उला भी कज़ा होती है और न जाने कितनी नमाज़ें हमारी होती है। भाई हम सुनते हैं, अमल हमारा नहीं है। हम अमल की नीयत से सुने। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।